بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں درس حدیث قسط نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث جبرائیل، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح ذکر کی جائے گی۔ راوی حدیث حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت کالے تھے، سفر کا کوئی اثر اس پر نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہو جو یہاں کا رہنے والا ہو تو ہم تو اسے پہچانتے ہیں، اگر کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر سفر کا اثر نظر آئے گا، یعنی یہ کہ وہ تھکا ماندہ رہے گا، کپڑوں میں میل کچیل رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ تیزی کے ساتھ مسجد میں اندر داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اتنا قریب پہنچا کہ اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک سے، یعنی آپ کے گھٹنوں سے لگا دیا۔ اتنا ہی نہیں، پھر اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مکے تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ تو اس شخص نے سنا اور کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے جواب سے بہت تعجب کیا۔ پہلے تو سوال کر رہا ہے، پھر جب آپ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس آنے والے شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح پر کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے ذہن میں یقین پیدا نہیں ہوتا تو یہ ضرور تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اخبرنی عن الساعہ،
قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو پیدا کرے گی، جنے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی۔ اور دوسری بات جو نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن اور تنگ دست یعنی انتہائی فقیر اور غریب لوگ کہ وہ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور دوسرے کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ اہم یہ اپنی عمارت بنانے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب خاموش رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں اسی طرح اور بھی کتابوں میں روایت کی گئی ہے۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے حدیث نمبر 9۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں حدیث جبرائیل پیش کی گئی ہے اور اس کا مختصر مفہوم درمیان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چند سوالات کیے اور اس میں سے خاص طور پر 4 قسم کے سوال تھے: اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ ایمان کے بارے میں یہ سوال تھا کہ ایمان کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ دل سے اللہ کو ماننے کا اور یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی تمام باتوں کو من وعن ماننے کا نام، یعنی ان تمام باتوں کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، جس کے اہم اراکین بیان کیے گئے ہیں۔ پھر احسان یہ ہے کہ اس کو خوبصورت اور اچھا بنانا، یعنی بہت اخلاص والا بنانا۔ وہ یہ کام ہے کہ ہر کام کو کرنا صرف اللہ کو دکھانے کے خاطر، عبادت کر رہے ہوں تو اللہ کو سامنے موجود محسوس کرتے ہوئے عبادت کیا جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ اگر اتنا بھی اپنے ذہن میں مضبوطی نہیں آتی تو کم از کم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا وقت مقرر کر کے بتایا نہیں گیا، البتہ اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارک کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایمان میں بھی مضبوط رہیں، اسلام پر بھی قائم رہیں، جمے رہیں اور قیامت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کی فکر اور کوشش کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔